السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم نے بھاٹی گیٹ کے حوالے سے انتہائی حساس اور دلخراش سانے پر پروگرام کیا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور ایسے واقعات کے پیچھے کون سے محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معصوم جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی سانے میں ایک 10 ماہ کی بچی اور اس کی ماں مین ہال میں گرنے کے باعث جاں بحق ہوگی۔ ایسے بڑے بڑے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو حکومتیں اور حکمران بڑے بڑے ایکشن لیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکشن کمزور پڑ جاتے ہیں اور معاملہ دبنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ چند سرکاری کنٹریکٹر اور ایک پولیس کا SHO معطل کر دیا گیا۔ مقدمہ 322 کی دفعات کے تحت درج ہوا اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ 316 کی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کیس میں قصورواروں کو سزا مل سکے گی یا یہ معاملہ بھی ماضی کی طرح فائلوں کی دھول کھاتا رہ جائے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاہور پولیس کا انویسٹیگیشن ونگ اس کیس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ کیا اصل قصورواروں کو قانون کے کٹہرے میں لا پائے گا یا نہیں۔ ریاض صاحب، ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی اپنے ہی پروگرام میں، اس میں جو غلام مرتضیٰ تھا اس نے بڑی تکلیف کے ساتھ دکھ کے ساتھ بتایا تھا کہ اس کو بے ایمانہ تشدد بھی اس پہ کیا گیا، اس کو ہراساں بھی کیا گیا اور اب سے بے جا میں بھی اس کو رکھا، تھانے میں کئی گھنٹے اس کو بند رکھا۔ اب معاملہ انویسٹیگیشن میں آ گیا، ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوئی، پتہ چلا SP صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، ان کا قصور نکلا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ SP صاحب سے اوپر بھی لوگوں کے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ تو انویسٹیگیشن کی اگر بات کر لیں تو بتائیے گا کہ کیا فائلوں میں دب جائے گی یہ بھی انویسٹیگیشن، یا کوئی سزا کسی کو ملے گی، یا لاپرواہی لاغرضی کرنے والے کوئی قانون کے کٹہرے میں آئیں گے؟ شیخ صاحب، اس میں مجھے آپ بتائیے کہ ابھی تک کچھ ہوا ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی ہوا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، ایک SHO معطل ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، ہفتے 10 دن بعد وہ میکسیمم، یہ تو کوئی سزا نہیں ہے نا۔ بات یہ کہ اس کیس کے دو پہلو ہیں بڑے، ایک اس کو آپ کریں تو ڈفرینشیٹ کر لیں، دو طرح کے پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا وہ سول اداروں کا سارا رول ہے اس کے اندر، اور دوسرا پورا پولیس کا رول ہے۔ سول اداروں کا رول جو سب سے آپ کے سامنے آیا، بیسکلی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اس کا نقصان پہنچا، اور آپ میرا خیال اس پہ سب بات بھی کر چکے ہیں، بیسکلی یہ ٹاپ سے ہوا۔ ٹاپ سے یہ ہے کہ جب وزیر اطلاعات کی طرف سے یہ بات جو آگی فیک نیوز ہے، تو ایک پریشر بلڈ اپ ہو گیا مقابلے بازی کے اندر، اور پھر جو نیچے ہوا سول اداروں نے جو کچھ کیا اور جو پولیس کے اداروں نے کیا۔ حالانکہ اس ایونٹ کے اندر اگر آپ صرف اتنی سی بات کر لیتے، جو IG پنجاب نے بھی کہا کہ جو کام کرے گا وہ رہے گا اور جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا۔ ہم نے اور آپ نے جو کرائم رپورٹنگ جس دور میں کی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی کر رہے ہیں، کچھ میں بھی لکھ رہا ہوں، تو اس دور میں ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ کسی بھی جرم کو دیکھنے کے لیے اس کی صحت کو آپ کو موقع پہ جانا چاہیے۔ بالکل ہوا یہاں پر یہ کہ نہ تو کوئی سول اداروں کا، تو شاید کوئی ایک بندہ چلا گیا، پولیس کی ہیرارکی کا سسٹم ہمیں سمجھ آیا اس کے اندر کہ اگر موقع پر ایک سپاہی بھی چلا جاتا تو وہ بتا دیتا کہ یہ فیک نیوز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ سارا شور مچا، سچویشن سامنے آئی، اس سے پہلے تک پولیس والے وہاں نہیں گئے ہوئے تھے۔ شور پڑا جب اوپر کے لیول پر یہ فیک نیوز نہیں ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ سینئر پولیس افسر بھی موقع پر گئے اور پھر سارے بھی چلے گئے اور پتہ چل گیا یہ بات تھی۔ تو یہ سب سے پہلے جو کنفیوژن پیدا ہوئی کہ موقع پر کے اوپر کوئی گیا نہیں اور یہ ٹیلی فونوں پہ کھیلتے رہے، اور اس کے نقصانات میں ایک ماضی کے کیس کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوئے۔ اچھا، بہرحال جب یہ سارا کیس ہوا ہے تو اس کے اندر جو میجر ایک پارٹ آتا ہے کہ ہائٹ آف انکمپیٹنس، ہائٹ آف کیرلیسنس، ہائٹ آف ان ہیومن ایٹیٹیوڈ، ایک ایسے شخص کے اوپر جس کی بیوی بچہ جو ہے اس کو اس وقت اشد ضرورت تھی ہیلپ کی، اور وہ 7-8 گھنٹے اس پہ ٹارچر ہوتا رہا اس دوران تھانے کے اندر۔ اور یہ جو ٹارچر ہوا، یعنی یہ والا جو سیاہ ایک پولیس کا جو میں سمجھتا ہوں سیاہ ترین چہرہ، سیاہ ترین رویہ جو سامنے آیا، وہ پہلا ایشو تھا سول اداروں کا۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کام ہو گیا ہے، تو یہ چونکہ بعد میں زیادہ بھیانک تھا، اس لیے اس پر بات کرنی بھی ضروری ہے۔
بھیانک یہ ہے کہ ایک ایس پی جو ہے ایک بڑا ڈیکورم ہوتا ہے ایس پی لیول پر پہنچنے کا, وہ کبھی خود ٹارچر نہیں کرتا. جو اس میں مدعی ہے اس نے جو بیان دیا اس نے کہا جی مجھ پہ ایس پی نے بھی ٹارچر کیا, یا اس کی موجودگی میں ہوا یا اس نے خود کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی جو سول سی ایس پی کلاس ہے وہ کس مینٹل کے ساتھ وہ اس وقت ورکنگ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب پولیس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کے جو پہلو اس وقت ابھر کے سامنے آ رہے ہیں کہ کھربوں روپے کے بجٹ کے بعد اگر آپ کا ایس پی بھی ٹارچر کرنے میں شرم محسوس نہیں کر رہا اور اس کے بعد آپ کا ایس ایچ او بھی کر رہا ہے اور اس پریشر پہ کر رہا ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ان کو پریشر وہ ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کے کیسز میں بہت سارے پریشرز آتے ہیں. جو سمجھدار پولیس آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس پریشر کو ایبزارب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نیچے زیادتی نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہو گئی. اور اس کے اندر پھر ایک ڈی آئی جی آپریشن کا بیان آتا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ٹارچر ہے یہ نیک نیتی سے کیا گیا. ٹارچر از ٹارچر. آپ اس کو نیت بری ہو یا اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں آپ اقرار جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے جرم کیا, ٹارچر کیا اس کے اوپر, کیا جی نیک نیتی سے. اگر آپ اس شخص کے اب وجود پہ لگے ہوئے وہ جو ٹارچر کے نشانات ہیں, بندے کو دیکھ کے روح جو ہے اس کی کام جاتی ہے, ایک عام آدمی کی, ایک عام انسان کی, کہ ایک شخص جس کو ہیلپ کی ضرورت تھی, جس کو ضرورت تھی کہ اس کی اسٹیٹ اس کی مدد کو پہنچتی, اسٹیٹ نے جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا اور اس کے وجود پہ پڑے ہوئے جو نشانات تھے وہ کون نہیں دیکھ رہا تھا. ان نشانات کے بعد کوئی رہ جاتی ہے کہ یہ ٹارچر بھیانک ترین ٹارچر تھا جو اس شخص پہ ہوا. اور میں نے اس کا وہ ایک انٹرویو دیکھا جس میں اسٹیٹ اس کو کہتی ہے کہ کروڑ پہ ہم تمہیں دیتے ہیں, وہ کہتا ہے اپنا کروڑ پہ اپنے پاس رکھو, مجھے نہیں چاہیے کروڑ. بالکل اس نے میرے ساتھ جو تم نے کے بعد پہلا بیان دیا, جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد, تو یہ ایک تھپڑ ہے پوری اسٹیٹ کے اوپر, اس کے نظام کے اوپر جو بسیدگی کا شکار ہو چکا ہے. اس پر میں یہی کہوں گا کہ میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہی پولیس جس نے ٹارچر کیا اور وہی اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن دیگر اداروں سے کروائی جاتی, اور اس میں اگر لاہور پولیس کا جو ہیڈ ہے, یعنی اس کی اگر وہ جو ٹاپ کی لیول جو آپ کی اس کے باسز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے نیک نیتی سے کیا, یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹارچر. اس بیان پہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی مجھے تو یہ لگتا ہے سب وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, یہ والا ایک سین چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپریشن ونگ کا جو سربراہ ہے وہ ٹارچر کو تسلیم بھی کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیک نیتی سے ہوا ہے, یعنی اس میں معافی دے دیں. تو اس کا مطلب ہے پھر سزا کس نے دینی ہے. اب آ جائیں انویسٹیگیشن کے پہلو کی طرف. اب مقدمہ ہو گیا وہ سارا کچھ ہو, چلے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بس ایسے ہی ایک نٹی گٹی ہے نا ساری چیزیں. اصل میں مائنڈ سیٹ آپ کو اوپر کے افسران کا پتہ چلنا چاہیے. اب دوسری آ جاتے ہیں انویسٹیگیشن کی طرف. اگر آپریشن والا یہ سوچ رہا ہے ہیڈ جو ہے, تو پھر اب انویسٹیگیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے وجود کے اوپر لگے ہوئے زخم کیا میڈیا نے نہیں دیکھے؟ اس کی کمر پر پڑی ہوئی جو ننگی پیٹھ پہ جو ضربات پڑی ہوئی ہیں, جو ایک قسم کے میں سمجھوں تازیانے برسائی گئے ہیں, وہ جو پولیس کا جو چھتر ہوتا ہے اس کی شکل میں, کیا کسی نے میڈیا نے نہیں دیکھے؟ کیا ساری قوم نے دیکھا نا؟ لیکن یہ بھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کا میڈیکل کروا لیا. جی میں اسے کروا رہا ہوں. بعد میں یہ تو فوری میڈیکل ہونا چاہیے تھا, بعد میں فیصلہ اس کا میڈیکل بھی نہیں کروایا گیا, یعنی تاکہ اس کے مندمل ہو جائیں اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو اس سارے ایشو میں جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ جو سول اداروں کے لوگ پکڑے گئے ہیں, ساری انویسٹیگیشن ان کے خلاف ہو رہی ہے. اصل میں جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی وہ بلال کے خلاف ہونی تھی, وہ ایس پی سی ٹی ہے, یا جو ایس ایچ او تھا اس نے کیا تھا. اور پھر پلس یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بہت بڑا واقعہ ہے, یہ سوسائٹی کو بتاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات یہ میجر واقعات ہوتے ہیں جی, یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں, اور ان کا نفسیاتی اور اس کا ہر پہلو سے اس کی تفتیش بھی ہونی چاہیے, تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ جو ٹاپ کی براس بیٹھی ہوئی ہے اوپر وہ کس طرح کی ہو گئی ہے. یعنی اتنے ظالم اور کیلس ہو گئے ہیں کہ اس پہ تشدد ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اور پھر اب اس کو نکالنے کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں. اب یہ جو آپ کی ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اندر زیادہ تر آپ سول کے لوگ ہوں گے, اور جس طرح کی دفعات لگی ہیں وہ بھی چند ماہ کے اندر نکل جائیں گے. 322 اور میڈیا بھی تھک جائے گا نا, آپ کتنے پروگرام کر لیں گے, میں کتنی بات کر لوں گا, اور اس طرح کا واقعہ پھر آپ کو ایک اور نیا ملے گا. میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب نے بہت بہترین رول ادا کیا, اور ان کی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ٹون تھی, اگر وہ ٹون صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہو جاتی نا, تو نہ آپ کو ایس پی سی ٹی نظر آتے, نہ آپ کو ایس ایچ او صاحب نظر آتے. ہوا یہ ہے کہ وہ ٹون کہیں راستے میں رک گئی. ایسا سب مقدمہ تو درج ہو جاتا ہے, تو عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, لیکن یہ ایف آئی آر ہو گئی 322, اور بڑی
بہادری کے ساتھ بڑی فخر کے ساتھ انویسٹیگیشن والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں 316 بھی ہم نے آزاد کر دی، حالانکہ وہ ملزمان کو فیور دے گی وہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ انویسٹیگیشن کو کیس جب چلا گیا، مقدمہ درج ہو گیا، وہ تمام انکوائریز جو کی گئی ڈپارٹمنٹل، جس میں بہت سینئر لوگ بھی تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوگا کیس، یہ فائل کیس؟ جی میں اس پہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ سب سے پہلے مجھے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ مقدمہ کس نے درج کرایا. یہ روٹین کا مقدمہ نہیں ہے، یہ اس صوبے کی سب سے طاقتور اور سب سے اہم شخصیت وزیر اعلیٰ پنجاب نے درج کروایا. اور اس کیس کا یہ مدعی سب سے کمزور تھا، سب سے کمزور مرنے والی ان کی وجہ سے ہوا نا، مرنے والی کا باپ. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے. اس کیس کی جو حالت کر رہی ہے نیچے بیٹھ کے پولیس، یہ ان کو دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں دوسری بات انویسٹیگیشن پولیس کی حالت اس وقت دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں. یہ سب مل کے ان ملزمان کو اور ایس ایچ او کو اور اس ایس پی کو، کسی کو آج کی ڈیٹ تک کچھ نہیں ہوا، آگے بھی کچھ نہیں ہونا. پہلے تو میں آپ کو کلیئر کروں، باقی یہ کاغذی نٹی گٹیز ہیں، اس میں آپ پڑھ جائیں جو بھی ہے. اب اس کے اندر سیدھا کیس ہے اور کیس پولیس کا ٹارچر ہے. تفتیش میں ابھی تک اس ٹارچر پر ایس پی کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے؟ نہیں. ابھی تو میرا خیال ہے انویسٹیگیشن پولیس نے کوئی اس کا بیان بھی کرمند نہیں کیا. ہاں یہ ضرور کیا کہ سادے کاغذوں پہ مدعی مقدمے کے انگوٹھے کسی نے ایس ایچ او کو گرفتار کیا نہیں. تو جب اس کا جسمانی ریمانڈ ہی نہیں ہوا. اب میں تفتیش کی خامیاں بتا رہا ہوں. ایک تو پہلے اس کا میڈیکل ہی نہیں ہوا، پھر جنہوں نے کیا اور پورے میڈیا نے دیکھا اور وہ رو رہا ہے اور سی ایم ایف آئی آر کر رہی ہے، سی ایم کے نالج میں ہے. یہ تو ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی جنگل میں. سی ایم نے بہت برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا اور انہیں پتہ ہے سب کچھ کیا. اور انہوں نے یہ کہا اس وقت کہ اگر آپ کے بیوی بچے ہوتے، سب جو کہہ رہے تھے، اگر ان کے ساتھ یہ ہو جاتا تو کیا آپ اس طرح کرتے؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ واقعی وہ نیچے تک ابھی تک وہ تو سختی سے کہہ گئی، لیکن جو بیوروکریٹک نظام ہے، جو آپ کا ریڈ ٹیپزم ہے، وہ دیکھ لیں کیسے جھگڑا ہوا نظام کو، کہ مدعی بھی موجود ہے، اس پہ ہونے والا ٹارچر بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، انصاف موجود نہیں ہے، تفتیش درست نہیں ہے. تو تفتیش کے جو کلیم ہے آپ کے، جو تفتیشی نظام جو ہے آپ کا، بڑے بڑے کلیم کیے جاتے ہیں، آپ ان کی باتیں سن لیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس ان سے بڑا قابل آدمی کوئی نہیں ہے. اور ایک سیدھا سا کیس ہے بھائی، مارا ہے پکڑ کے، ٹھیک ہے، اور سب کو پتہ یہ ہوا ہے، اور آج تک وہ کچھ دنوں بعد لوگ بھول جائیں گے، بس یہ ہوگا. ناظرین، ثانیہ بھاٹی گیٹ کے کیس کی انویسٹیگیشن کس سمت جا رہی ہے آپ نے سنا. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسے دل خراش اور حساس واقعات میں انویسٹیگیشن پولیس کو کس طرح سے تفتیش کرنی چاہیے. یہ کوئی عام کیس نہیں بلکہ ایک مثال بنانے والا کیس ہے جس میں باریک بینی، سنجیدگی اور انصاف کی ضرورت ہے. اب جانتے ہیں سابق پولیس آفیسر محمد غیاث صاحب کی زبانی کہ وہ اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو. غیاث صاحب، جو داتا دربار والا ثانیہ ہوا، اس پہ بہت سارے سوالات اٹھے اور چیف ایگزیکٹو جو ہیں صوبے کی، ان کو بھی جواب دینے پڑے اور بڑی اکالا سطحی انہوں نے اجلاس بھی بلایا تھا. وہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب معاملہ چلا گیا انویسٹیگیشن میں، اور انویسٹیگیشن سے لوگ توقعات نہیں رکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کبھی اس طرح سے ہوئی ہو کہ جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملی ہو. اور دیکھا بھی یہ جاتا ہے اور ریکارڈ میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ جب بھی کسی ایسے سانے کی، ایسے واقعے کی کمیٹیاں بن جائیں تو پھر وہ کمیٹیاں لمبا کام کرتی ہیں، سزا جو ہے وہ ان کو نہیں مل پاتی ہے. اس میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیسی ہو سکتی تھی یا کیسی ہو رہی ہے، یا کیا کون سے ایسے سوالات ہیں بہت سارے جن کے آپ جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سیدھا 322 ان انٹینشنل کلنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہے تو نان بیلیبل اوفینس ہے. تفتیش کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہیں، اس میں ایویڈنسز ہیں، اس میں ویڈیو کلپس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کافی حد تک اس کو کیس سٹرانگ ہے. اور اس میں فورینسک ایویڈنس بھی کروائی ہوگی پولیس نے کیس میں، تفتیش میں. تو اس میں کمیٹی والی تو میرے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے
ना ही होगी, क्योंकि ये सीधा सीधा केस है और सब ने देखा है इसमें नेगलिजेंस जो पाई जाती है वो बिल्कुल एपरेंट है, और इसमें इनकी फर्दर जो बेल्स हैं वो भी कैंसिल होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें इनक्रिमिनेटरी मटेरियल जो है, एविडेंसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है और सीरियस केस है। तो मैं समझता हूँ कमेटी वाला ये केस कोई नहीं है। होपफुली पुलिस ने इसमें काफ़ी हद तक केस स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। ठीक है। गयास साहब, 316 डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो दावा करते हैं कि उन्होंने, हमारे से बात भी हुई, मीडिया टॉक भी उनकी हुई, तो उन्होंने कहा कि 316 जो है वो आज़ाद कर दी है। तो 316 से क्या केस कमज़ोर हो जाएगा? इसमें केस कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए इनको प्रूव करना पड़ेगा ना कि इसमें जो डेलिब्रेट किलिंग है 316 इसमें प्रूव होती है, अट्रैक्ट होती है कि नहीं। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में उन्होंने कोई ऐसी एविडेंस ली होगी जिसमें 316 जो अट्रैक्ट करती है, और इसमें मुल्ज़मान की जो बेल है वो किसी सूरत नहीं होगी। अव्वल तो इसमें भी नहीं है, इसमें कंपनसेशन देनी पड़ेगी उनको 322 में भी, और इसमें कंपनसेट करेंगे, दियत जो होती है उसके बाद ही इसकी बेल का जो मैटर वो होगा। 316 इसमें अट्रैक्ट करती है अगर इसमें उनके पुलिस के पास कोई ठोस सबूत हो। तो अब वो मैं नहीं कह सकता उनके पास क्या सबूत हैं, किस बेस पे उन्होंने ये 316 लगाई। गयास साहब, अगर 316 मजबूत एविडेंस नहीं है और इसको साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या नुकसान होगा? देखिए, इसमें तो ज़ाहिर है इसमें नहीं, जो कोर्ट है मौज़िज़ डालते हैं, तो इसमें जो वकला हैं मुल्ज़मान के वो भी प्ली लेंगे। इसमें 316 जो इसमें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती, नहीं बनती है। पुलिस ने जो है अपने जो केस है इसमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ 316 लगाने का, तो इसमें वो डेफिनेटली इसको डिलीट कर देंगे या पुलिस कोर्ट इसमें ऑर्डर कर देगी। ये 316 इसमें बनती नहीं थी। ठीक है। और जब सर कोर्ट से इसको डिलीट कर दिया जाए, ऐसे कोई 316 या कोई भी दफ़ा हो, तो फिर केस की क्या शक्ल रह जाती है? कोई भी केस इटसेल्फ जो मौजूद अदालत है वो उसमें हुक्म दे सकती है कि ये 316 वाला केस नहीं है, तो डिलीट तो पुलिस ने करनी है, वो डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर इससे अदर दैन 316 भी ये ख़त्म भी हो जाती है तो इटसेल्फ ये जो टेक्निकली बेल तो उनकी बनती है अंडर सेक्शन 497 CRPC, उसमें बेल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये सीरियसनेस ऑफ द केस अगर आप देखें तो इसमें बेल जो होनी, मेरे मुताबिक इनकी बेलें नहीं होंगी, केस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो गयास साहब, 322 जो है, जो दफ़ा लगाई गई है, जो FIR में जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आती है 322 लगाई है, तो ये दियत है, दियत दे के मतलब उसको वो तो कुछ मुलजिम को सज़ा नहीं होती है, तो हो सकता है कि इनका मकसद हो कि उसको सज़ा दिलवाना, क्योंकि वैसे तो हुकूमत भी जो है इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि ये नेग्लिजेंसी है इदारों की, फिर पुलिस की भी इसमें नेग्लिजेंसी है कि एक तो उसकी बीवी और बेटी मर गई, दूसरा उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। तो 322 कैसे फिर फाल करती है? लेकिन 322 तो जो अक्रेंस है उसके मुताबिक तो 322 ही बनती है ना। ठीक है। जैसे क्योंकि इसमें नेग्लिजेंस जो अदारों की है उसमें नेग्लिजेंस तो ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर है। जहाँ तक इनकी सज़ा का ताल्लुक रहा, डेफिनेटली इसमें 322 में इसमें कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, इसमें ना कोई सज़ाई मौत वाला केस है, ना कोई इसकी वो कैपिटल पनिशमेंट वट एवर। हाँ। इसमें दियत वाला जो इशू है वो दियत होगी तो इनकी बेल हो सकती है। ठीक है। अदरवाइज़ आगे कोर्ट की डिस्क्रिशन है, इनकी बेल ले या ना ले, सज़ा दें, जो भी है वो आगे कोर्ट के मैटर है। लेकिन अपेरेंटली 322 इसमें स्ट्रॉन्ग केस है, ठीक है ना, अपॉन दी इसमें इशू जो वकूए के हवाले से कि जिस तरह का ये सीरियस नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, इसमें मैं समझता हूँ इनकी मुल्ज़मान की बेल नहीं होनी और इन द लॉन्ग रन ये जेल में रहेंगे। ठीक है। गयास साहब, आप भी पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे और आपने बहुत सारे बड़े बड़े सर्कल में बतौर DSP भी काम किया, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि पुलिस ने क्या किया कि देखें, एक बच्चा, एक बाप का 10 माह का बच्चा, बेटी उसकी गिर गई, उसकी बीवी गिर गई, पुलिस उसको वहाँ से लेती है, हिरासत में लेती है, थाने में चली जाती है और थाने में जाके उसको ना सिर्फ ज़दोकोब किया जाता है,
بے معنی تشدد کیا جاتا ہے، اس کے جسم پر نشانات ہیں، ویڈیو بھی منظر عام پر آتی ہے. آپ ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں، کیا یہ پولیس کی پالیسی ہوتی ہے ایسے؟ دیکھیں یہ پالیسی نہیں ہے، یہ تو ایک آؤٹ آف وے ہے. اگر اس میں ثابت ہوا ہے ٹارچر، جیسے کہ میں نے جو انکوائریز ہوئی اس میں ہائی لیول پہ ہائی اپس نے کیے ہیں، اس کے مطابق جو سنا ہے میں نے کہ اس طرح ان کی یہ والا پارٹ بھی اس میں ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے اکارڈنگ ٹو لا. ٹھیک ہے، سسپیشنس اگر ہیں کوئی تو ان سے پوچھ گچھ کر لیں کہ کیا یہ کیسے ہوا ہے. جی ہم مانتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ ہے. لیکن وہ بھی اس کو حالات دیکھ کے، اب ایک طرف اس کو سیریسنیس آف دی کیس دیکھ لیں، اس کی بیوی اور بچہ اس کا مسنگ ہے، تو ایک دم دوسری طرف اس کو یہ والا ایلیگیشن ہم لیول کر دیں کہ تم نے اس کو خود مارا ہے. اگر یہ باتیں ہوئی ہیں جیسے کہ یہ انکوائری میں بھی چل رہا ہے اور رپورٹیں بھی ہوئی ہیں، اسی طرح ہی ہونا پایا سننے میں آیا الائجلی، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ کوئی اس میں کوئی ایسا لا ایگزسٹ نہیں کرتا انلیس انٹل صرف ایکسیپٹ آف کہ ہم اس میں اس سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب واقعے کی تصدیق کی جا سکتی ہے، واقعی تصدیق کی تشدد نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو اس واقعے سے جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے وہاں سے لے جانا، لے جانا بھی غیر قانونی ہے. اور اس کو تھانے میں لے جانا، چل بھی تھانے تو آگے چل کے 10 سن کی ہوا ہے، کس نے تو آپ پہ مارتی ہے، یہ ہے وہ. تو یہ اگر اس طرح کے فیکٹس جو سامنے آئے ہیں تو وہ اگر ریویل کرتے ہیں تو یہ تو غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا. موقع پہ کر لیے تھوڑا بہت، پولیس کی اتنی آبزرویشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا وہ جو کر جاتا ہے، سنف کر جاتا ہے کہ اس میں یہ ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو غیاث صاحب، جو یہ واقعہ جب ہوتا ہے اور آپ چونکہ اس میں حصہ ہیں رہے ہیں اس کا ڈپارٹمنٹ کا، انکوائری میں یہ بات آپ نے درست کہی، یہ کلیئر ہو گیا کہ وہاں پہ ایک سینئر آفیسر کی موجودگی میں یہ ہوا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایس ایچ او لیول تک اگر کسی کو ایسے اس کو شبہ ہے تو وہ راست میں لیتا ہے اور تشدد کرنے کی حد تک وہ چلا جاتا ہے، تو وہ کیا اپنے سینئرز کو انفارم کرتا ہے، اعتماد میں لیتا ہے؟ دیکھیں یہ اعتماد میں جہاں تک بات ہے، سینئر آفیسرز کو اس حد تک تو ہوگا کہ یہ میں اس کو انٹیروگیٹ کر رہا ہوں. تو جہاں تک تشدد والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا ایسے، اور نہ ہی سینئر آفیسرز جو ہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ اس پہ تشدد کرو. تو آؤٹ آف وے کوئی ایسی بات ہو سکتا ہو، ادروائز اس طرح ایس ایچ او ڈائریکٹلی کہ جی میں مارن لگا یا تشدد کر لگا، یہ پاسبل نہیں ہے. کوئی آفیسرز ضرور ڈائریکشن دیں گے، یار اس کو چلو چیک کر لو. تو یہ تشدد والا ٹارچر کرنا تو کوئی آفیسرز اس کو گو ہیڈ نہیں دے سکتا کہ آپ اس کو تشدد کر کے پوچھ لیں. تو یہ والا میں نہیں مانتا اس بات. آپ کا ڈپارٹمنٹ جب اس طرح کی انکوائری کرتا ہے، اور اگر جو عمران کشور صاحب یا دیگر لوگوں نے جو انکوائری کی ہے اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ڈپارٹمنٹل انکوائری میں کیا سزا صرف نیچے والے افسران کو دی جاتی ہے، مطلب ایس ایچ او کو، ڈی ایس پی کو، بس یہاں تک رہتا ہے، اوپر جانے میں ذرا پر چلتے ہیں؟ دیکھیں جو ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے ریگارڈلیس آف ایس ایچ او یا ڈی ایس پی، تو اس کے لیے ایکولی جو کنڈکٹ ایک جیسا ہی ہے، ایکولی اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب جہاں تک اس وقوع کی بات ہے، وہ تو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کو میرا خیال ہے گلٹی لکھ دیا ہے، اور ایس پی صاحب کو بھی لکھا ہوا ہے. تو وہ آگے میرا خیال ہے جو پی ایس پی ہیں ان کا جو پروسیڈنگ ہے اوپر اسلام آباد سے ہوتی ہے، تو جو میں سمجھتا ہوں کو ڈائریکٹلی آئی جی صاحب میرا خیال ہے کہ اس میں پنش نہیں کر سکتے. تو مجھے علم میں نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ جو جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پی ایس پیز ہوتے ہیں ان کو آگے فیڈرل میں جا کے جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے وہاں سے ہوتی ہے. ناظرین، سابق پولیس آفیسر کی گفتگو آپ نے سنی. آپ جانتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، کن لوگوں کو سزا ملنے کا امکان ہے، کن افراد کو قانون کے تحت قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور انویسٹیگیشن میں جو نقائص پیدا ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں سزا نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ کیوں بنتے ہیں. سرکاری اداروں اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے
اپنی انکوائری تو کی، لیکن قانون دان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ قصورواروں کا مکمل طور پر تعین کیا جا سکے۔ اب سنتے ہیں کہ معروف قانون دان میاں عرفان اکرم اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی زبانی۔ یہ جو ثانیہ داتا دربار ہوا، ایک 10 ماہ کی 9 ماہ کی بچی اور اس کی ماں جو ہے وہ گرتی ہے تو جہاں بھاگ ہو جاتی ہے مین ہال میں، تو اب یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد ایک عمل شروع ہو جاتا ہے انویسٹیگیشن کا، لاپرواہی کے حوالے سے جو ساری انکوائری ہے وہ بھی سامنے آ گئی، پولیس حراست میں لیتی ہے، تشدد کا نشانہ بناتی ہے، وہ بھی چیزیں ساری سامنے آ گئی، اور چیف منسٹر پنجاب نے اس پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کا میڈیکل بھی ہونا چاہیے۔ قانونی طور پہ آپ بتائیے گا کہ ایک ایسا شخص جو مقدمے کا مدعی یا اس موقع کا عینی شاہد تھا، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی گر جاتی ہے، جاں بحق ہو جاتی ہے، تو پولیس اس پہ ہی تشدد کرتی ہے، اس کو ہی تشدد کا نشانہ بناتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ قانونی طور پہ اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یا اس تفتیش کو کا دائرہ کار کیسے وسیع کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جو سب سے ایک عجیب چیز اور جو ناپسندیدہ چیز ہوئی وہ یہی ہوئی کہ جب جو بچی اور خاتون کا شوہر جو ہے اور بچی کا باپ وہ جب گیا تھانے اور اس نے کہا کہ صاحب میری بچی مین ہال میں گر گئی ہے اور اس کو تلاش کیا جائے، لیکن جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو فرسٹ انویسٹیگیشن جو آئی وہاں سے، جو بھی وہاں پر کھڑے تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ ایکچولی اس کا دہانہ ہی اتنا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی گرا جا سکے یا کوئی بہہ جائے۔ اس میں انہوں نے سوچا کہ شاید اس بندے نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے کہ جس کے تحت اب یہ اس کو اس ایک ڈفرینٹ رنگ دینا چاہ رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا، اور جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق باقاعدہ اس سے لکھوا لیا۔ اس شدت سے دیکھیں ہماری پولیس تو ایسی ہے نا کہ ہماری پولیس جب تشدد کرنے پہ آئے تو اس پہ جو وہ چاہے وہ لوگ لکھ دیتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے قانون میں بھی یہ ہے کہ پولیس کے سامنے کیے ہوا مطلب ایڈمٹ کی ہوئی کوئی بات بھی جو ہے اس کی وہ ویلیو نہیں ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ نہ صرف اس سے لکھوایا بلکہ اس کو اس یہ رنگ دے دیا کہ جناب اس نے اپنی بچی کو اور اپنی بیوی کو خود قتل کر کے اور کہیں پھینک دیا ہے، اور اب آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گٹر میں گر گئے۔ لیکن انفارچونیٹ تھا، اس کے بعد جب دوبارہ اس کو تلاش کرنا شروع کیا گیا، جب ہماری ایمرجنسی سروسز نے اس کو تلاش کیا تو خاتون تو مل گئی، اور بچی کی لاش تو آپ کو پتہ ہے کہ 20 گھنٹے کے بعد برآمد ہوئی، اور اس کی وجہ یہ کہ بچی چھوٹی تھی۔ اچھا، وہ واقعہ اسی طرح ہی ہوا ہوگا کہ بچی جب گری ہوگی تو ماں ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتی کہ اس کی بچی اس کے سامنے کہیں گر جائے تو وہ اپنی جان کی حفاظت کرے یا دیکھے کہ میری جان بچتی کہ نہیں بچتی، اس نے اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ اب کیونکہ ماں تو بڑی تھی لیکن بچی چھوٹی ہوگی، بچی لامحالہ اس کے ساتھ بہہ گئی۔ آپ کو میں اس کا پروسیجر بتا دوں کہ یہ بیسیکلی جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے اس کو سک کرنے کے لیے ڈسپوزل یونٹس میں بڑے ہیوی پمپس لگے ہوتے ہیں جو کہ اس سپیڈ سے سک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ بچی بہت چھوٹی تھی وہ اس بہاؤ کے ساتھ بہہ گئی، ہو سکتا ہے ماں نے بھی کوشش کی اس بہاؤ کے ساتھ بہنے میں، لیکن اس کے اندر اتنی گیسز ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سینیٹری ورکرز ہوتے ہیں یہ جب گٹر میں صفائی کے لیے جاتے ہیں تو اندر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بہت ساروں کی اموات ہوئی ہے اسی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ گیسز کا پریشر ہوتا ہے اس کے اندر، جو نالے ہیں ہمارے اس میں، اور نالوں کا ڈائیمیٹر اتنا بڑا ہے نہیں کہ اس کے اندر لوگ سروائیو کر سکیں۔ تو وہ جب انہوں نے یہ حرکت کی اور جب چیف منسٹر صاحبہ کے نالج میں آیا تو انہوں نے پھر ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کے خلاف انکوائری کی جائے اور ان کے خلاف باقاعدہ پرچہ درج کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ غلطی کس کی تھی۔ اب لامحالہ اس میں 322 کا پرچہ ہی کاٹا جائے گا، قطع بالخطا ہے، کسی نے جان بوجھ کے تو قتل کیا نہیں جی، اور اس کی جو سزا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یا ان کی دیت دے دیں گے یا پھر پنشمنٹ ہوگی اس کی، مطلب سزائے موت تو ہو نہیں سکتی اس پہ۔ لیکن اصل بات جو ہے یہاں پر دیکھنے والی، سزا دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعوں سے بچا جا سکے، اور ہم کوشش کریں کہ آئندہ اس قسم کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مختلف لوگوں سے، مطلب دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں، ہم جس کو مرضی کہتے رہیں کہ جی فلاں محکمہ ذمہ دار تھا، فلاں محکمہ ذمہ دار تھا، ذمہ دار ضرور تھا،
لیکن جو ٹھیکیدار جس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے، جب بھی اس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ ایک SOPs کی لسٹ دی جاتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے جہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ورک یا کنسٹرکشن ورک ہونا ہے اس کے ارد گرد باقاعدہ آپ نے فینس لگانی ہے، آپ نے پورا سیکیورٹی میئرز لینا ہے. اب جیسے یہ گٹر بن چکا تھا، اس کو ڈھانپا نہیں گیا، وہ بھی ایک غلط کام تھا. تو وہ یہ اس قسم کی کوتاہیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. بہت سارے واقعے بھی ہوئے ہیں جس میں لوگ زخمی بھی ہوتے رہے ہیں، مطلب اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھویا ہے. اور یہ معاملات اسی طرح ہی ہیں کہ انکوائریاں ہوتی ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، تھوڑے عرصے بعد ابھی تو یہ بہت گرم ہے، تھوڑے عرصے بعد سب لوگ بھول جائیں گے. لیکن اس دفعہ میرا خیال گورنمنٹ نے کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے ان کے اوپر. میاں صاحب اس کی اگر ہم تفتیش کی بات کریں، آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کا پروسیس اس طرح سے ہوگا. سیوریج سسٹم کے حوالے سے آپ نے ٹھیک بتایا کہ جو وہاں پہ سک کرنے کے لیے وہ لگی ہوتی ہے مشینری، اور ہیوی مشینری ہوتی ہے کہ پانی کا بہاؤ تیز ہو. اس میں دو پہلو ہیں جو ہم آپ سے اس کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی شخص کو پولیس جو ہے وہاں سے موقع سے لے کے جاتی ہے اور اس کو حسب بیجا میں رکھتی ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور حسب بیجا میں رکھا جاتا ہے. وہاں پہ اس کو باہر نہیں جانے دیا جاتا. یہ اس جو مقدمے کا جو مدعی تو خیر اس خاتون کا والد بنا جو مرتضیٰ ہے، اس نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا. پھر دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جسم پر تشدد کے نشان، اور اس نے کپڑے اتار کے وہ تشدد کے نشانات بھی دکھا دیے. اب جو چیف منسٹر صاحبہ نے یا حکومت پنجاب نے جو نوٹس دیا، جو ایکشن لیا، اس میں کہا کہ تعین کیا جائے کہ یہ لاپرواہی کس کی ہے. 2 گھنٹے تک آپریشن بند رہا، اور شاید اگر 2 گھنٹے آپریشن بند نہ رہتا تو کسی دونوں میں سے کسی ایک کو جو شاید بچایا جا سکتا تھا خوش قسمتی سے اگر ایسا ہو جاتا تو. اب وہ بند رہا، 2 گھنٹے آپریشن بند رہا، اور فوکس کر لیا گیا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی تم نے خود ماری ہے. اب پرچہ درج ہو گیا 322 کا، انویسٹیگیشن پولیس نے 316 اس میں آزاد کر دیا. قانونی طور پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ دیت ہے 322 کی، اس میں دونوں صورتوں میں یہ دونوں 322 میں بھی یہ، تو 316 میں بھی یہ. کیا یہ اتنا ایس پی کی موجودگی میں تشدد ہوا؟ ایس پی کو تو کچھ نہیں کیا گیا، SHO کو تبدیل کر دیا. اور یہ بھی کہا گیا DIG جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنا ٹی وی میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ان سے یہ پولیس سے غلطی ہوئی. اعتراف کر لینا، مان لینا، بس اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات پھر وہی ہے. یہ پولیس ایکٹ میں باقاعدہ موجود ہے کہ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سزائیں تفویض کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اصل چیز دیکھنے والی بات ہے، ایک تو واقعہ ہو گیا، اس کو اب اس نے اپنی بیوی اور بچی سے ہاتھ دھو بیٹھے. دوسرا آپ نے اسی پہ تشدد کیا. اب پریکٹیکلی تو یہ چاہیے کہ اس کا میڈیکل ہو، اور اس کے میڈیکل کے مطابق PPC کے میں جو سیکشنز موجود ہیں اس کے تحت ان لوگوں کے خلاف پرچہ ہو جنہوں نے اس پہ تشدد کیا. دوسرا یہ ہے کہ حب سے بھیجا کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ کسی کو فورسفلی اس بات پہ آمادہ کرنا کہ ہاں تم نے یہ ایکٹ کیا ہے. اب تمام چیزوں کی سزائیں پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہیں. اگر یہ نہ لگائیں، خالی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ معاملات اس طرف چل پڑتے ہیں کہ جی پہلے ڈٹرمن کیا جائے کہ کسی غلطی ہے کیوں ہے. دیکھیں ایک چیز جو سیدھی جو اس پہ تشدد ہوا ہے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، اور یہ بات سب مانتے ہیں، اور اس کے تشدد کے نشانات بھی ہیں اس کے جسم پہ. اس لیے جو سزائیں اس تشدد کی، جو سزائیں اس کو حبس بیجا میں رکھنے کی، اور جو سزا اس کو مطلب ایک غلط چیز ایڈمٹ کروانے کی اور اپنی ڈیوٹی نہ انجام دینے کی، اس کی حد تک تو پولیس والے مرتکب تھے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو پھر یہ دیکھیں بات یہ کہ ہمارا یہاں پر لوگوں کو پولیس پہ اعتماد کیوں نہیں ہے. جوڈیشری پہ بھی نہیں رہا، پولیس پہ نہیں رہا. اگر یہ ادارے جو قانون سنبھالنے والے یا قانون بنانے والے یا قانون پہ لوگوں کو انصاف دینے والے، اگر لوگوں کا اس پہ اعتماد نہیں رہے گا تو لوگ پھر فیصلے سڑکوں پہ کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ دیکھتے ہیں. ابھی میں کل ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بری ہو کے بندہ باہر آیا، باہر نکلتے پھر اس کو مرڈر کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں انصاف نہیں مل رہا. سب سے پہلے انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ تھانے سے. آپ نے پہلی بار جا کے FIR کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. آپ نے جا کے پہلی اپنی انفارمیشن لکھوانی ہے کہ جناب میرا واقعہ ہے، اس کو کریں. اس پہ انہوں نے پھر ایکشن لینا ہے اور اس کی پوری انویسٹیگیشن کرنی ہے. قانون میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر وہ غلط رپورٹ دے رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی.
لیکن پہلے آپ انویسٹیگیشن تو کریں اس کی, اور انویسٹیگیشن کر کے آپ نے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ غلط کون تھا. اب یہاں پر واقع ہی کچھ اور ہوا کہ وہ آیا کچھ اور شکایت کرنے تھا, اور اس کو ایک دوسرا رنگ دے کے الٹا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو جب اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اب اس بندے کا پورا رائٹ ہے کہ وہ پولیس والوں کے خلاف مقدمہ بھی کروائے, وہ جو اس کو ضربات لگی ہیں اس کے ضربات کے حساب سے اس میں سیکشن بھی ایجاد کیے جائیں, اور اس کے بعد وہ اس کو حبسے بھیجا میں رکھنے کے بھی سیکشن جو ہے اس میں ایجاد کیا جائے, تاکہ وہ پھر ان کو جب سزا ملے گی تو آئندہ پولیس والے اس قسم کے کسی بھی ایکٹ سے جو ہے نا وہ پرہیز کریں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب, آپ ہمیشہ جب پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم نے آپ کی اس بارے میں ہمیشہ اوپینین بھی لی, اور آپ نے بڑی مستند اور قانون کی بات کی کہ یہ چیزیں اس میں خلا ہے. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام شہری, عام شخص جو دیکھنے والا ہے, کیونکہ ہر شخص جو ہے اس تکلیف کو احساس اس کو تھا کہ بڑا ظلم ہوا, 10 ماہ کی بچی اور 24 سالہ اس کی ماں جو ہے, ہونا کیا چاہیے تھا جو قانون ہمارا کہتا ہے؟ اگر ہم پولیس اپنے روایتی پولیس نظام کی بات نہ کریں تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے جا کے یہ بات بتائی وہ آتے, سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ اس کا جو سرچنگ آپریشن ہے اس کو امیڈیٹلی شروع ہونا چاہیے تھا, جو کہ ہمارا ادارہ ہے اور بڑا ایفیشینٹ اور افیکٹو ادارہ ہے. وہ کرتے ہیں. وہ ہمارا جو ایمرجنسی کا ادارہ ہے 1122 والے, وہ بڑی ان کی تعریف کرتے ہیں لوگ کہ وہ بہت موقع پہ پہنچتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو کوئی ہو. اور مطلب پنجاب کا جو ادارہ ہے یہ 1122, یہ تقریباً تمام چاروں صوبوں میں سب سے بہتر کام کر رہا ہے. لیکن اور پھر یہ بھی کہ ویل اکوپڈ بھی ہے. اب تو ان کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی آ گئے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر سروسز بھی کرتے ہیں. تو وہاں پر جب یہ ہوا تھا تو اس علاقے کو کارڈن آف کر کے تو سب سے پہلے تو آپ آپریشن کرتے نا, ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچ جاتی اگر ہم ٹائملی آپریشن کرتے. دوسری بات ہے کہ کوتاہی دیکھنی ہے کس کی ہے. کوتاہی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوتاہی اس ٹھیکیدار کی ہے جو وہاں پر کام کر رہا تھا, اس نے وہاں پر پروٹیکٹیو میئرز نہیں لی. اور اس سے بھی زیادہ پھر کوتاہی ان لوگوں کی بھی ہے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے. اگر ان کے سامنے بچی گری یا ماں گری تو کم سے کم وہ تو سچ بتا سکتے تھے نا. دیکھیں, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مورلی کس طرف جا رہے ہیں. ہم لوگوں کی ہیلپ کرنے کی بجائے نا کیمرہ نکال کے اس کی مووی بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ڈیٹوریشن آتی جا رہی ہے, اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. جب تک ہم انسانیت اپنے اندر انسان کی حیثیت سے نہیں لائیں گے تب تک ہم اس قسم کے واقعات کو نہیں روک سکتے. ہمیں امیڈیٹلی ہیلپ 112 کا ادارہ نہیں آیا تھا. اگر وہاں کوئی لڑکے تھے کچھ تھے تو کچھ ہیلپ کی جا سکتی تھی. وہاں سے قریب سے کوئی رسی پکڑ کے, وہ تو ایک بہت مطلب گنجان آباد علاقہ ہے, سامنے دکانیں بھی ہیں. مجھے میری جو انفارمیشن, میں لاہور کا رہنے والا ہوں, سامنے دیگو والے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بنے. وہاں سے کوئی رسی پکڑ کے رش ہوتا ہے, وہاں پر ہر وقت رش ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ خالی جگہ تھی اور عورت گر گئی, کسی کو پتہ نہیں چلا. پھر اگر اس کے میاں کو پتہ چل گیا, اس نے وہاں پر شور و ویلا کیا ہوگا, یہ بات تو بڑی دیر تک بعد وہ جا کے کہیں تھانے تک پہنچی ہوگی نا, اس سے پہلے بھی وہاں پر سارا کچھ ہوا ہوگا. لیکن کیا وہاں پر اب بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی. اس کا مطلب اس کے ارد گرد کو کمرشل کیمرہ لگا ہوا تھا نا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج وہ آئی ہے. تو جب وہاں پر اتنی بات تھی, سب کچھ تھا, لوگ بھی تھے, اور وہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر پولیس کی ڈیوٹی بھی 24 گھنٹے ہوتی ہے. داتا صاحب کے ارد گرد آپ دیکھیں کہ پولیس کی اچھی خاصی نفری تعینات ہوتی ہے. داتا صاحب کی اپنی ایک چوکی ہے جس میں اچھی خاصی نفری تعینات ہے. تو اگر وہ اسی وقت امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لے لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جانیں بچ سکتی تھیں. لیکن کیونکہ اب ہم ہر چیز کو نیگیٹو سوچنا شروع ہو گئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں لوگ مطلب کسی اور اینگل سے کوئی کام ہوا ہوگا اور یہ اب ہمیں آ کے بتا رہا ہے. اب ہم پہلے نیگیٹیوٹی کی طرف سوچتے ہیں پھر پازیٹیوٹی. بھائی دیکھ لو, وہ بندہ کہیں نہیں گیا, وہیں بیٹھا ہے, اس نے اگر کیا ہوگا یہ آفینس تو اس کو آپ سزا دے دیں. پہلے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی اور میری بیٹی گر گئی ہے تو کم سے کم اس کو جا کے تلاش تو کریں. اور یہ جو آپریشن بند رہا اور اس کے بعد بچی اور ماں مطلب جانبر نہ ہو سکے, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپریشن بہت لیٹ شروع کیا گیا. اس لیے ان تمام معاملات کو دیکھ کے آئندہ اس بات کا تعین کرنا چاہیے اور اس کا ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. مطلب ہر بندہ اپنی ذمہ داری سے جب بھاگنا شروع ہو جائے گا, وہ یہ کہے گا کہ یار میں اب اس میں پڑ جاؤں کہ پتہ نہیں بچی ہوئی گری نہیں گری. الٹا انہوں نے اس کو پکڑ کے اس پہ تشدد کر کے یہ منوا لیا کہ تم نے خود اپنی بیوی اور بچی کو قتل کیا اور یہاں نہیں پھینکا, کہیں اور پھینکے, اب آ کے تم یہ والا بہانہ کرنا شروع کر. اب جس نے یہ کیا ہے
اور جس کے بھی کہنے پہ کیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوگا تو دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہمیں بہت اچھی وزیر اعلیٰ ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن یہ بھی جو صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوتی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے عوام کا اپنے اداروں پہ اعتماد بحال کرنا ہے. اس نے عوام کو یہ بتانا ہے کہ میں اگر یہاں بیٹھی ہوں حکمران کی حیثیت سے, تو آپ کو کسی ادارے سے کوئی شکایت ہے تو اگر وہ شکایت ہے تو اس کا ازالہ ہوگا, اگر اس نے کوئی غلط کیا تو اس کو اس کی قرار واقعہ سزا دی جائے گی. جب تک یہ معاملات اس طرح نہیں طے ہوں گے تو تب تک لوگوں کا اعتماد دن بدن ان معاملات سے اٹھتا جائے گا. لوگ نہ تھانے میں جائیں گے, نہ عدالتوں میں جائیں گے, نہ وہ کسی اور ادارے کی طرف جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جو بھی انصاف لینا ہے ڈائریکٹ خود ہی سڑک پہ لے لو, پھر دیکھی جائے گی. تو یہ معاملات کو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بہت اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا. اس دن میں نے ان کا سنا بیان, بہت سخت بیان تھا. انہوں نے بہت سارے آفیسرز کو بھی معطل کیا, پرچے بھی کٹوائے. مطلب انہوں نے مختلف محکموں کے جو آفیسرز تھے ان پہ پرچے کٹوائے, انہوں نے بیلیں لی ہیں. وہ میری انفارمیشن میں ہے کہ ان لوگوں نے بیلیں لی ہیں, اور ابھی تو پری ارسٹ بیل ہیں, اس پہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس کی ایک پراپر جوڈیشل انکوائری ہو, اور اس جوڈیشل انکوائری کے بعد جو لوگ واقعی ہی اس بات کے قصوروار ثابت ہوں ان کو قانون کے مطابق سزا دینا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا جی, جو آپ جوڈیشل انکوائری کا تجویز کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, ایک کمیٹی بنائی گئی, ایک جو ہے اس پہ سینئر آفیسرز تھے, اس پر مشتمل پولیس ڈپارٹمنٹ کی الگ سے بنائی گئی, اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کو دی جانی تھی. لوگوں کی رائے ہے, تاثر یہ ہوتا ہے کہ جب کمیٹیاں بن جائیں, جب انکوائریاں ایسی شروع ہو جائیں, اور ٹائم جیسے جیسے گزرتا جائے, اس میں صرف جو پرائیویٹ ٹھیکیدار تھے ان پہ مقدمے ہوئے, اور ایک جس کا آپ نے ذکر کیا بیل پہ ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں, انہوں نے انٹرم کروائی. لیکن جو ایس ایچ او بدل دینا, اس کو معطل کر دینا, اور ایس ایچ او جو ہے وہ کس کی موجودگی میں مارتا رہا, وہ متاثرہ جو شخص ہے مرتضیٰ, وہ بھی بتاتا ہے کہ سینئر آفیسر بھی وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے کہنے پہ اس نے تشدد کیا ایس ایچ او نے یا دیگر عملے نے. تو کمیٹیوں کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالے کہ ایسا تو نہیں لگتا کہ چیف منسٹر کے نو ڈاؤٹ کہ بہت پسند کیا گیا عوام نے, لوگوں نے, یہ بڑا اچھا ایکشن تھا, لیکن جب کمیٹیاں بن جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید دبانے کا معاملہ ہے. دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا, کمیٹی سے بات میں جوڈیشل انکوائری کی طرف اس لیے ہی لے گیا تھا کہ شاید جتنی مرضی فیئر انویسٹیگیشن ہو جائے, جتنی مرضی کمیٹی اچھا فیصلہ کر دے, لیکن لوگوں کو شاید پھر بھی اس پہ اعتماد نہ ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور اس بات کی ہی ہونی چاہیے کہ یہ اینگل کیوں پولیس نے لیا کہ وہ بندے نے جو شکایت کر رہا ہے, جو اس کی جینوئن شکایت تھی وہ جینوئن نہیں ہے, اور وہ ایک اور عمل کر کے اپنے اس عمل کو چھپانے کے لیے یہاں پر آ گیا ہے. یہ کس نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ اس نے اپنی بیوی بچے کو قتل کر کے کہیں پھینک دیا ہے, اور اب یہ یہاں پر آ گیا ہے. یہ بات کہیں نہ کہیں سے تو ان کے ذہن میں ڈالی گئی نا, پولیس والوں کے ذہن میں کیوں آئی یہ بات. دیکھیں ہر بندہ ایسا نہیں کرتا, اور اتنا دلیر بھی کوئی نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی بچے کو مار کے تو سیدھا خود ہی تھانے چلے جائے. تو ابھی تک میرا نہیں خیال کہ بہت ہی کوئی اس قسم کا کرمنل مائنڈڈ بندہ ہو, اور یا وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہو تو شاید وہ یہ کر لے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس پر آف دا مومنٹ میں کوئی واقعہ ہوا ہے, وہ بیچارہ اپنی مدد کے لیے تھانے گیا ہے, اور آگے سے پولیس نے اس کو ایک اور رنگ دے کے اور اس پہ تشدد کیا. جب جوڈیشل انکوائری ہوگی تو یہ ساری باتیں کھل کے کھل جائیں گی. ہم نے آج تک جتنی بھی جوڈیشل انکوائری دیکھی ہے وہ کوئی بھی واقعہ تھا, وہ بڑے سے بڑے واقعے, مطلب میں اب نہیں اس کو ڈکلیئر کرنا چاہوں گا, ان سب کی جب جوڈیشل انکوائری ہوئی تو ان جوڈیشل انکوائری میں ہر چیز بالکل سامنے کلیئر ہو کے آ گئی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جوڈیشل انکوائری میں بھی جو جوڈیشل آفیسر ہے اس کا کام ہر چیز کو صفحہ مثل پہ لے کے آنا ہے, اس کی سزا پھر اداروں نے دینی ہے. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ جتنی اچھی یہ چیف منسٹر صاحب ہیں اور جتنا اچھا یہ کام کر رہی ہیں, یہ اس میٹر کو دبنے نہیں دیں گی. اور اس پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, دیکھیں وہ واقعہ ایک الگ واقعہ ہے, یہ واقعہ جو ہے نا یہ زیادہ شرمندگی کا سبب ہے. بچی کا فوت ہو جانا یا اس کی ماں کا ڈوب کے فوت ہو جانا وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, وہ ایک حادثہ تھا. لیکن ایک حادثے کو ایک دوسرا ڈیفرنٹ رنگ دینا جو ہے نا, اور ظلم کرنا, اور اس کے بعد اس بندے پہ ظلم کرنا اور اس سے زبردستی ایک بیان لکھوانا, یہ اس چیز کو ضرور ہر صورت میں دیکھنا چاہیے. اور یہ شکایت کوئی نہیں ہے. پولیس والے اپنی مرضی کے حساب سے انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں,
اس کا دل کرے وہ کسی کو انویسٹیگیشن میں جوائن کرے نہ کرے، اس کا دل کرے وہ اس کو بے گناہ ڈکلیئر کر دے، اس کا دل کرے وہ اس کو گناہ گار ڈکلیئر کر دے۔ جب تک پولیس آفیسرز کی، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اب سسٹمز چینج ہو چکے ہیں، اب ان کی انویسٹیگیشن بھی بڑی جدید تقاضوں پہ ہوتی ہے، لیکن کیا اب ہمیں دوبارہ ان لوگوں کو کسی اچھی جگہ سے کہ ایک بہترین اکیڈمی سے ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مزاج بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی یونیفارم کا کلر بدل دینے سے یا تھانے کے باہر خوبصورت ماڈل کھڑا کر دینے سے ان کے مزاج نہیں بدلتے۔ اس کے لیے ہمیں نئے لوگ بھی ریکروٹ کرنے پڑیں گے، ان کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریننگ بھی دینی پڑے گی۔ جب تک پولیس والا اپنے آپ کو عوام کا خدمتگار تصور نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اس محکمے میں لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں اور لوگوں کی پریشانیوں کا تدارک کرنے کے لیے آیا ہوں، بجائے اس کے کہ پولیس میں آتے ہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں سب سے بڑا بدماش ہو گیا ہوں اور میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کے اوپر چاہے جتنا مرضی ظلم کر کے، اور میرے اوپر کوئی کیا میکسیمم کیا ہوگا، معطل ہو جائے گا، 6 مہینے معطل رہے گا، پھر کسی نہ کسی افسر کی سفارش پہ وہ واپس آ جائے گا۔ ناظرین، کئی روز گزر جانے کے باوجود پولیس ہمیشہ کی طرح یہی کہتی رہی کہ تفتیش کا عمل جاری ہے اور مکمل ہونے کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ متاثرہ خاندان کے سربراہ غلام مرتضیٰ، جس کی بیٹی اور بیوی اس سانحہ میں جان سے گئی، اس کا میڈیکل تک نہیں کروایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ایکشن لیا، جس کے بعد پولیس نے فیصلہ کیا کہ اب یہ میڈیکل کروایا جائے۔ لیکن اس پر تو ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اب جانتے ہیں اس معاملے پر مزید کیا پیش رفت ہوئی اور ذمہ دار ادارے کس طرح اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشدد کا معاملہ، سعدیہ کے شوہر غلام مرتضیٰ پر تشدد پر وزیر اعلیٰ پنجاب شدید برہم۔ تشدد کی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے غلام مرتضیٰ کا میڈیکل کروانے کا فیصلہ۔ مرتضیٰ کا میڈیکل پولیس کی نگرانی میں شور کوٹ کے مقامی ہاسپٹل میں ہوگا۔ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تشدد کرنے والے آفیسرز کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا امکان بھی ہے۔ ناظرین، پولیس کے حوالے سے بہت سارے ثبوت اور ویڈیوز عینی شاہدین کے بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ اس پورے معاملے میں پولیس، ریسکیو اور دیگر اداروں نے کیا کردار ادا کیا؟ اب بات کرتے ہیں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کے معاملات کی۔ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، ملزمان نامزد ہیں، لیکن جو لوگ نامزد نہیں ہیں ان کو کس طرح انویسٹیگیشن پولیس نامزد کرے گی؟ ابھی تک انویسٹیگیشن والے قصورواروں کو قصوروار کہنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے انویسٹیگیشن میں نرمی برتی جا رہی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انویسٹیگیشن پولیس کا موقف سنیں۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ بھاٹی والے معاملے کے اوپر جو آپ نے بات کی، اس سے بالکل پولیس کی تفتیش چل رہی ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم بہت ڈیٹیل سے وہ بات پہلے مختلف آپ کے دوستوں سے، آپ لوگوں سے شیئر کر چکے ہیں میڈیا کے ساتھ، اور گائے بگائے جو بھی تفتیش میں پروگریس ہوئی ہے وہ ہم شیئر کرتے رہے ہیں۔ جو ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی وہ ملزمان سارے اریسٹڈ ہیں، وہ ریمانڈ پر ہیں، ان سے تفتیش جاری ہے، اور اس میں ہم نے مزید دفعہ 316 بھی ایڈ کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اس چیز کا بھی تعین کر رہے ہیں کہ کون سے سرکاری ملازمین ہیں جن کی اس میں مزید بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ تفتیش اس اینگل کے اوپر بھی ہو رہی ہے، تو ہم اس پہ پراپرلی چیف منسٹر صاحبہ کی بہت کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ اس میں ہم نے بہت ایفیشینٹلی، سوئفٹلی اور انتہائی میرٹ پر اس کو تفتیش کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ تفتیش ایسے ہی آگے بڑھے گی۔ دیکھیں جی، اس میں بالکل پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک تو ابھی تک ریسیو نہیں ہوئی ہے، ہمیں آفیشیلی کوئی ریسیو نہیں ہوئی ہے۔ میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا، آج کے میڈیا پہ چلی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اور ابھی تک ہمیں آفیشیل کوئی انٹیمیشن نہیں ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی۔ آج انشاءاللہ ہمیں مل جانی ہے سیکنڈ ٹائم۔ سیکنڈلی، جو آپ نے بات کی کہ ہم نے دفعہ ایڈ کی، بالکل ہم نے اس میں بالکل یہ دفعہ اس میں اپلائی بھی ہوتی ہے، اور ہم اس اینگل پہ تفتیش کر رہے ہیں، اس میں ہم بالکل یہ چیز بنتی بھی ہے، کیونکہ جہاں پر ایک چیز آپ نے کرنی ہے اور آپ نے جان بوجھ کے وہ نہیں وہ سیفٹی میجر لیا، اور اس سے ایک
اتنا ایسا اندوناک واقعہ پیش آ گیا تو اس میں بالکل وہ چیز بنتی ہے اور انشاءاللہ تفتیش میں اس کو کلیئر کریں گے. میں بہت زیادہ ابھی تفتیش کے اینگل پہ وہ نہیں کرنا چاہوں گا. اس میں سی ایم صاحبہ نے, آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا سوئفٹ ایکشن لیا. انہوں نے اس پہ بہت ہائی لیول پہ انکوائری بھی لگائی اور انکوائری نے اپنی فائنڈنگز بھی تھیں, اور اس میں جو بھی سرکاری افسران سرکاری ملازمین ملوث پائے جائیں گے اس پہ ایکشن ہوگا بھی صحیح اور ہوتا ہوا آپ لوگوں کو نظر بھی آئے گا. کہ جی میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہی جب آگے کوئی اس طرح کی اپلیکیشن آتی ہے اس پہ اسی طرح سے کارروائی ہوگی, اور جو چیز بھی اس انکوائری کی نتیجے میں سامنے آئے گی اس پہ اسی طرح سے کارروائی. ناظرین, ثانیہ بھاٹی گیٹ میں 10 ماہ کی معصوم بچی اور اس کی ماں مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوئی. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا, یہ ادارے کی غفلت کا نتیجہ تھا. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف لاہور شہر میں گزشتہ 5 برسوں کے دوران 200 سے زائد ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں کھلے مین ہول یا ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ سے شہری زخمی یا جاں بحق ہوئے, لیکن اس میں 90% کیسز فائلوں میں دب گئے اور قصوروار افسران کو سزا نہیں ملی. قانون کی دفعات 316 اور 322 کے تحت اگر کسی کی جان غفلت سے جائے تو ذمہ دار کو عمر قید یا 10 سال کی سزا دی جا سکتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے مقدمات میں صرف چند فیصد ملزمان کو سزا ہوتی ہے, باقی نظام کی کمزوری اور اداروں کی ملی بھگت کی وجہ سے بچ نکلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کیس میں بھی صرف ایک ایس ایچ او کو معطل کر کے باقی افسران کو بچا لیا گیا. کیا عوام کی جان کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا اداروں کا کام صرف پردہ ڈالنا ہے یا اصل ذمہ داری نبھانا بھی ہے؟ یہ وقت ہے حکومت اور بیوروکریسی کو جواب دینا ہوگا. یہ وقت ہے قصورواروں کو مثال بنا کر سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی افسر اپنی غفلت سے معصوم جانیں نہ نکلے. غلام مرتضیٰ کی بیوی اور بیٹی واپس نہیں آ سکتی, لیکن آج انصاف نہ ہوا تو کل مزید خاندان ایسے ہی اجڑ جائیں گے. یہ پیغام ہے ان اداروں کے لیے, یہ پیغام ہے حکمرانوں کے لیے. اب عوام خاموش نہیں رہے گی, عوام اب جواب مانگے گی. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.